اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے کہ مددگار حقیقی طور پر صرف اللہ ہے۔ مدد تو ایسے آپ میری کر سکتے ہیں، میں آپ کی کرتا ہوں۔ اب یہ میز بچھائی، آپ نے میری مدد کی، میری کتابیں اٹھا کر لائے، آپ نے میری مدد کی، میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں، آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں کوئی کام کرتے ہیں تو گھر والوں کی مدد کرتے ہیں، گھر میں ہماری والدہ اور ہماری بیوی اور بہنیں ہماری کھانے میں، ہمارے گھر کو صاف کرنے میں، کمرے کو صاف کرنے میں، کھانا بنانے میں مدد کرتی ہیں، ہمیں کھانا کھلاتی ہیں، وہ ہماری مدد۔ مگر یہ سب مدد مجازی طور پر ہے، حقیقی مدد صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ مددگار حقیقی یعنی معین حقیقی صرف اللہ ہے، باقی سب مجازی ہیں۔ اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اب اگر کسی کو مددگار کہہ دیا جائے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ کسی کو اگر مددگار اللہ کے سوا کسی کو مددگار کہہ دیں تو کیا شرک ہو جائے گا؟ حالانکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مددگار ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقی مددگار اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھیں گے تو شرک ہوگا۔ اور اگر مجازی طور پر مددگار، جیسے دنیا ایک دوسرے کے سبب سے چل رہی ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے، ایک دوسرے کی امداد باہمی پر دنیا چل رہی ہے۔ سورج کی مدد ہمیں ملتی ہے تو روشنی مل جاتی ہے، پھر رات میں چاند کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں، پانی کی مدد سے پیاس بجھا لیتے ہیں، اناج کی مدد سے بھوک مٹا لیتے ہیں، کپڑوں کی مدد سے بدن چھپا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ سیمنٹ اور بجری اور سریا کے ذریعے کی مدد سے ہم گھر بنا لیتے ہیں، پھر راج مزدوروں کی مدد سے ہمارے یہاں گھر بن جاتا ہے، پھر استاد کی مدد سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری امداد جو ہے یہ مجازی ہیں، حقیقی مدد صرف اللہ کی ہے۔ تو حقیقی مددگار کسی کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں مان سکتے سوائے اللہ کے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی اس کے مقابلے میں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ کے جیسا یا اس کے برابر یا اس کے کاموں میں دخل دینے والا یا اس کی طرح مدد کرنے والا، یہ شرک، عقیدہ شرکیہ ہے۔ اس کے کاموں میں، اس کے حکم میں، اس کے نظام میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ دوسرا چل رہا ہے معاملہ، وہ مجازی طور پر سبب کے طور پر چل رہا ہے۔ عالم اسباب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ تو یہ حقیقی مددگار صرف رب ہے۔